حریدی برقع فرقہ بنیادی طور پر اسرائیل میں مرکوز حریدی یہودیت کے اندر ایک مذہبی گروہ ہے جس کے دعویٰ ہے کہ شائستہ عورت کے پورے جسم کو ایک شال کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں چہرہ ڈھانپنے والا پردہ بھی شامل ہے۔ اس لباس کو فریمیکا بھی کہا جاتا ہے جو برقعے کی طرح ہوتا ہے جس کو دوسرے معنی میں برقع کہا جا سکتا ہے۔ یہ گروپ جس کا تخمینہ 2011 میں کئی سو تھا بیت شمس نامی قصبے میں مرکوز ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے بروریا کیرن سے۔ بروریا کیرن ایک اسرائیلی مذہبی رہنما جس نے خواتین کے پیروکاروں کے لیے یہودی صحیفے کی ایک سخت ترجمانی کی تعلیم دی ہے۔ اس نے ہواری خواتین کے لباس کے اندر کے طور پر اس برقعے والی چیز کو پروموٹ کیا۔ اپنے آپ کو لباس کی کئی تہوں کے اندر ڈھانپنے والی کیرن کا دعویٰ ہے کہ خواتین کو ڈھانپنا اصل میں یہودی روایت تھا اور اس نے یہودی خواتین کی ایک 400 سال پرانی تصاویر میں سے ایک تصویر دیکھی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے۔ یہاں سیفریڈک خواتین بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی ماؤں نے ان کے جسموں کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا ہے تاکہ کوئی ان کے اعداد و شمار کا پتہ نہ لگا سکے۔ ایک فرقے کے ممبر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مردوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان اعتدال پسندی کے اصولوں پر امر پیرا ہے۔ جو شخص عورت کے جسمانی اعضاء کو دیکھتا ہے وہ جنسی طور پر مشتعل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حقیقت میں جسمانی طور پر یہ گناہ نہ بھی کرے لیکن اس کے ذہن میں ناپاک خیالات تو ضرور آئیں گے۔ اس مذہبی گروہ کی جس کا اندازہ 2018 میں 100 کے لگ بھگ تھا اور یہ سن 2011 تک بڑھ کر کئی سو تک پہنچ گیا۔ بیت شمس نامی قصبے کو مرکوز رکھنے کے علاوہ اس کے پیروکار اور شفید اور یروشلم میں بھی شامل ہیں۔ خواتین کے اکثریت کا پس منظر سیکولر ہے، یعنی کہ ان خواتین نے اس گروپ کو جوائن کیا ہے وہ اس پروسیس سے گزری ہیں جہاں پر عیاشی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ زبردستی اور اس جیسے واقعات ہو چکے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بروریا کیرن مردوں کے سامنے بات نہیں کرتی اور اس نے مختلف سنسنی خیز طریقوں پر عمل پیرا ہے۔ قید کی مدت کے دوران وہ فراہم کردہ کھانا کھانے کو بھی تیار نہیں تھی جس کے نتیجے میں اسے کئی بار غذائی قلت کے نتیجے میں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ مبینہ طور پر اس گروپ کے کچھ افراد ویکسینیشن یا علاج پر یقین نہیں رکھتے۔ 8 فروری 2013 کو ایک خاتون کا بچہ مبینہ طور پر علاج نہ ہونے کے فلو کی وجہ سے موت ہو گئی۔ والدین پھر قانون سے بھاگ گئے۔ ایک اور موقع پر والدین نے ہسپتال اور ڈاکٹروں سے رابطے سے بچنے کے لیے بچے کو جنم دینے کے لیے ہسپتال جانے سے انکار کرنے کے بعد اس بچے کو کہیں اور جا کر پیدا کیا۔ دوستو اس کے علاوہ اس گروپ میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور نظر انداز کرنے کے دیگر واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوستو اسرائیلی پریس اس گروپ کو طالبان مدرس کے نام سے پکارتا ہے اور طالبان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے اسرائیل کی قومی کونسل سے درخواست کی گئی ہے کہ وزارت بہبود نے اس معاملے کو دیکھے اور یہ یقینی بنائے کہ یہ سلوک لڑکیوں کے ساتھ زیادہ نقصان دہ نہ ہو۔ دوستو اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے اندر یہودی گروہ کے اندر ایسے اور بھی گروپس ہیں جو برقع پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک اور حریدی گروپ جس میں خواتین کے پاس اس طرح کی شال پہننے کی ضرورت ہے وہ اسرائیلی کینیڈا کے ربی شلومو ہیلبرینز کا لاوا طاہور مسلک ہے۔ گوائل ریڈ زون نامی تل ابیبی سے تعلق رکھنے والے